یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے فراخی اور کشادگی کر دے۔ تو یہ کشادگی اور تنگی یہ بھی اللہ کے امر سے ہے۔ اس رزق کی تقسیم میں، رزق کی ملکیت میں کسی اور کا نام شامل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ ان خزانوں کا مالک ہے، ملکیت اللہ کے پاس، اور ان کی تقسیم بھی اللہ کے امر سے، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ہی نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کی ہے، رزق ہم نے بانٹا ہے، ہم نے تقسیم کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ تو یہ جملہ بھی اسی عقیدے کو مؤکد کرتا ہے، یہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تقسیم کرتا ہے، جسے چاہے فراخی دے دے، جسے چاہے تنگی دے دے، یہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور تیسرا جملہ بھی اسی عقیدے کو واضح کرتا ہے کہ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، سارے خزانوں کو خوب جانتا ہے، اس کی عطا کو جاننے والا ہے، اور جس چیز کو دینا ہے، جتنا دینا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ یہ علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے، خزانوں کا علم اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں۔ عطا کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اور جن کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے، وہ علم بھی اللہ کے پاس، وہ حکمت بھی اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ تو یہ سارے امور اس بات کو مؤکد کرتے ہیں کہ خزانوں کا، چابیوں کا، تقسیم کا اللہ مالک، اور کوئی مالک نہیں۔ اور جن لوگوں نے مختلف درگاہوں کی طرف اشیاء کی تقسیم کا عقیدہ بنا رکھا ہے، وہ نرے مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں وہ شریک ٹھہرانے والے، مشرکین مکہ سے بھی بدتر، وہ مشرک تھے، کلمہ گو نہیں تھے، مگر توحید ربوبیت میں ان کا عقیدہ بالکل صاف اور واضح تھا۔ اور آج کلمہ گو لوگ توحید ربوبیت تک میں اشکال کا شکار ہیں، فتنوں کا اور گمراہی کا شکار، کہ خزانے اللہ نے لوگوں کو دے دیے کہ تم بانٹو، اللہ کا کام گویا ختم ہو گیا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں غیروں سے لیں گے، جیسے ہمارے قوالی مشہور ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ غور کیا اس پر، جملے میں کیسا حسر ہے، یہ اللہ کا نام بھی کاٹ دیا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یعنی خواجہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی کاٹ دیا۔ اگر مشرکین مکہ کسی غیر کی عطا کا عقیدہ رکھتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خواجہ بھی دیتا اور اللہ بھی دیتا، مگر آج کے لوگ کیا کہتے ہیں، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، بھر دو جھولی میری۔ یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا جا رہا، غیر اللہ سے کہا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، یہ چابیاں کس کے پاس ہے، خزانے کس کے پاس ہیں، عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے لوگوں کے درمیان معیشت خود تقسیم کی، اس تقسیم میں کسی کا کوئی کردار نہیں، کوئی عمل دخل نہیں۔